إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ حاضرین جمعہ، آج عید الاضحیٰ کی 11ویں تاریخ ہے، یعنی ہم اس وقت ایام قربانی سے گزر رہے ہیں۔ 10 ذی الحجہ، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کی ان تاریخ میں ہم اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کرتے ہیں۔ قربانی صرف جانور کی قربانی نہیں، بلکہ قربانی ایک بہت وسیع مفہوم اپنے اندر رکھتی ہے۔ اسلام کے لیے قربانی دینا، وقت کی قربانی دینا، جان و مال کی قربانی دینا، اپنی انا کی قربانی دینا، ہم سارے مسلمانوں سے ہمیشہ ہر وقت مطلوب ہے۔ جانور کی قربانی اللہ کی رضا کے لیے 4 دنوں میں ہوتی ہے، بقیہ دین اور ایمان کی قربانی جو ہم سے مطلوب ہے وہ زندگی بھر ہم سے مطلوب ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں صحابہ اکرام کی قربانیوں کے حوالے سے کچھ باتیں رکھی جائیں گی کہ صحابہ اکرام نے دین اور ایمان کی خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے کہ صحابہ کسے کہتے ہیں یا صحابی کسے کہتے ہیں۔ ایمان کی حالت میں جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ یعنی جن لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ایمان کی حالت میں، یہ ضروری ہے، ایمان کی حالت میں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی وفات ہوئی، تو ایسے خوش نصیب لوگوں کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے۔ اور جب صحابہ اکرام کہا جاتا ہے تو فطری طور پر ہمارے دلوں میں ان کے تعلق سے محبت جاگ اٹھتی ہے، اور اللہ رب العالمین ان کی محبت کو سارے مسلمانوں کے دلوں میں، قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ کیوں ڈال دیا ہے؟ انہوں نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے، صحابہ اکرام نے ایسی قربانی دی ہے، دین اور اسلام کی راہ میں اپنی جان و مال کو قربان کیا ہے، اس لیے ان کی محبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے۔ وہ مسلمان کیا جو صحابہ سے محبت نہ کرے، وہ مسلمان کیا جو صحابہ اکرام سے کے تعلق سے اچھی سوچ نہ رکھے۔ یہ ایمان کا معیار ہے۔ اگر ہم اپنے ایمان کو دیکھنا چاہتے ہیں، ٹٹولنا چاہتے ہیں، جائزہ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کس درجے کے ہے، اگر کوئی شخص صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کرتا ہے، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا ہے، گیا کام سے، ایمان ہے ہی نہیں اس کے پاس۔ یہ معیار، صحابہ اکرام معیار ہیں، بنیاد ہیں۔ اور ہم اور آپ جو دیکھ رہے ہیں، مشرق سے لے کے مغرب تک ہر جگہ جہاں جاؤ مسلمان کم زیادہ ملتے ہیں۔ کوئی ایسا ملک آپ کو نہیں ملے گا جہاں مسلمان نہ ہو، گرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اقلیت ہی میں کیوں نہ ہو، کمزور کیوں نہ ہو، دبے اور کچلے ہوئے ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کوئی ایسا ملک مجھے نہیں بتا سکتے ہیں جہاں مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، مسلمان نہ ہو، وہاں پہ مسجد نہ ہو، وہاں
اللہ اور اس کے رسول کی بات نہ کی جاتی ہو، کوئی ایسا ملک نہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ صحابہ اکرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، صحابہ اکرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی قربانیاں کیا ہیں۔ نمبر 1، صحابہ اکرام کی سب سے بڑی قربانی ایک یہ ہے کہ انہوں نے جس دین کو، توحید کو اختیار کیا، اس کو بالکل مضبوطی سے پکڑ لیا، اور اس دین اور توحید اور عقیدے میں کبھی بھی کسی بھی موقع پر سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کیا، اسی پر ڈٹے رہے، اسی دین پر جمے رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے۔ جبکہ صحابہ اکرام کا دور وہ دور تھا، خاص طور سے ابتدائی دور میں، شروعاتی دور میں غربت عام تھی، مصیبت اور پریشانی عام تھی۔ ایک آدمی مسلمان ہوتا، سارے لوگ اس کے خلاف ٹوٹ پڑتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام کی قربانیاں یہ ہے کہ مشکل ترین حالات میں، پریشانیوں کے دور میں، غربت کے عالم میں، تکلیف کے دور میں اسلام اور ایمان پر ڈٹے رہے، جمے رہے۔ صحابہ اکرام میں خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور بہت سارے صحابہ اکرام ہیں جو غربت اور تنگی اور مصیبت اور پریشانی کے باوجود دین اور ایمان پر ڈٹے رہے، پہاڑ بن گئے۔ ان کو ستانے والا خود شرمندہ ہو گیا، مارنے والا، تکلیف دینے والا خود شرما گیا، پریشان ہو گیا، مگر صحابہ اکرام کے ایمان کا کیا مقام ہے کہ وہ ساری مصیبتوں کو جھیلتے رہے، ساری تکلیفوں کو جھیلتے رہے، برداشت کرتے رہے۔ کسی کو آگ پہ لٹایا گیا، کسی کے ناک میں دھواں دیا گیا، کسی کو مارا گیا، کسی کو قتل کیا گیا، کسی کو ستایا گیا، کسی کو گھسیٹا گیا۔ صحابہ اکرام کی ہر صحابی کی ایک الگ الگ تاریخ اور الگ الگ داستان ہے، ضرورت ہے کہ اس کو پڑھیں۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ چند ٹکوں کے لیے، چند چیز کے فائدے کے لیے، دنیا کی چند معمولی دولت حاصل کرنے کے لیے آدمی اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے، مرتد ہو رہا ہے۔ بہت ساری بہن بیٹیاں مرتد ہو رہی ہیں، اسلام چھوڑ رہی ہیں۔ آج وہ تکلیف نہیں ہے، وہ مصیبت نہیں ہے، وہ پریشانی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام کے سامنے چاروں طرف سے مسائل تھے، چاروں طرف سے مشکلات تھیں، لیکن صحابہ اکرام ایمان اور توحید پر ڈٹے رہے، یہ ان کی سب سے بڑی قربانی ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی ایک بڑی قربانی جان کی قربانی۔ صحابہ اکرام نے اسلام اور توحید کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دی، جان کو قربان کر دیا۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی پہلی شہیدہ ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا۔ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی کے شوہر ہیں، ان کو بھی بے دردی سے مارا گیا، سولی پہ چڑھایا گیا۔ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، شہید کیا گیا۔ اور کتنے صحابہ اکرام کا ہم نام بتائیں کہ انہوں نے کتنے زخم کھائے، کتنی تکلیفیں جھیلی، اور کتنی مشقت کے ساتھ جام شہادت کو نوش کیا۔ انس بن نضر مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جنگ احد میں انہوں نے شرکت کی اور جہاد کیا اور دشمنوں سے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ ان کے جسم پر 80 زخم آئے، ان کے جسم پر 80 زخم آئے، لاش کو پہچاننا مشکل ہو گیا، کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ کون ہے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کے نشان سے پہچان لیا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ 80 زخم لگے ہیں، اتنی تکلیف جھیلی ہے اسلام کی راہ میں، ایک زخم نہیں، 2 زخم نہیں، 10-20 زخم نہیں، 80 زخم لگے ہیں کہ باڈی کو پہچاننا مشکل ہو رہا ہے کہ کس کی لاش یہ ہے۔ ان کی بہن نے ان کی انگلیوں کو پور سے، انگلیوں کے نشان سے پہچان لے کہ میرا بھائی ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں اتنی بڑی قربانی دی، ان کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اگر کسی شخص کو زندہ شہید اگر اس زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا ہے، زندہ شہید کے لیے موت ہے، مطلب مرے گا تب شہید ہوگا، اسلام کی راہ میں اپنی جان کی قربانی دے گا تب شہید کہلائے گا۔ مگر طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی قربانیوں کی بنیاد پر جنگ احد میں انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی
جسم زخم سے چور ہو چکا تھا، چھلنی چھلنی ہو چکا تھا، مگر جان باقی تھی، زندگی اللہ نے لکھی تھی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا زندہ شہید اگر روئے زمین پر چلتے ہوئے اگر تم دیکھنا چاہتے ہو طلحہ کو دیکھ لو۔ انہوں نے اتنی قربانی دی ہے۔ مصعب بن عمیر جنگ احد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی دین، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی خدمت میں اور اسلام کی حفاظت میں اپنی جان کی قربانی دے دی۔ ہاتھ کٹ گیا، بائیں ہاتھ سے جھنڈا کو پکڑ لیا، پھر وہ ہاتھ کٹ گیا، پھر اس کے بعد گھٹنے کے بل اس کو جھنڈے کو سنبھالا۔ اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں، اپنی جان کی قربانی دے دی۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ موتا میں ان کو شہید کیا گیا۔ ان کے جسم پر 50 زخم لگے ہوئے تھے اور وہ سارے کے سارے زخم سامنے لگے ہوئے تھے۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے، ان کے جسم پر 50 زخم لگے تھے اور وہ زخم پیچھے نہیں تھے، آگے تھے، سامنے تھے۔ مطلب یہ تھا کہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے والے نہیں تھے، یہ صحابہ اکرام ہیں، بہادر ہیں۔ انہوں نے اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، اپنی جان کو اللہ کے دین کی خدمت میں قربان کر دیا۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی مالی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنے مال کی قربانی دی۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھیں، انہوں نے اپنی پوری دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ ہجرت کے سفر میں جو بھی خرچہ آیا پیارے نبی علیہ السلام کو لے کر کے اور اپنے غلام کو لے کر کے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس سے سودا ہوا تھا کہ سواری پر بٹھا کر تم لے کے چلو گے اور تم کو اتنا کرایہ ملے گا، اتنی اجرت ملے گی، بحفاظت مدینہ انہوں نے پہنچایا۔ عبداللہ بن اریقط جو اس وقت نان مسلم تھے، پھر بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ، پورا خرچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا برداشت کیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہا برداشت کیا۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ اسلام کے لیے مال قربان کرو۔ گھر گئے، گھر کا پورا سامان لائے اور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، ایک بھی پیسہ باقی نہیں چھوڑا، ساری دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ ہے مالی قربانیاں صحابہ اکرام کی، اور خاص طور سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر میں، مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیسہ جو دیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا اپنی جیب سے دیا تھا۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، آپ نے کہا اس زمین پر جس کے بھی احسانات تھے میں نے سارے لوگوں کے احسانات کا بدلہ چکا دیا اس دنیا کے اندر، مگر ایک ہستی ہے میں اس دنیا میں اس کا بدلہ چکا ہی نہیں سکتا، وہ شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی قربانیاں کتنی ہیں، انہوں نے اسلام کی راہ میں کتنی قربانی دی ہے، کتنا مال بہایا ہے۔ پوری دولت، جتنی بھی مالدار صحابی تھے اسلام قبول کرنے سے پہلے اور زمانہ جاہلیت میں ان کی بڑی تجارت تھی، بڑے مالدار صحابی تھے، مالدار آدمی تھے، پوری دولت کو اسلام کی راہ میں قربان کر دیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، مالدار صحابی ہیں، اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی دولت کی قربانی دی ہے، آدھا مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں کہا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی ہوتے، لیکن نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے، جس راستے سے گزرتے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں تھیں، 10 بار جنت کی بشارت ان کو ملی تھی، لیکن جب بھی کوئی موقع آتا تھا اسلام کی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے، ادھر ابوبکر صدیق مال لے کر آ رہے ہیں، ادھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال لے کر آ رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام جنہوں نے مالی قربانی ادا کی ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار صحابی ہیں، انہوں نے بھی ہر موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا سپورٹ کیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے بھی مال کی قربانی دی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑی زبردست مال کی قربانی دی ہے، اتنی قربانی دی ہے کہ مدینہ میں پانی کے پینے کا مسئلہ تھا، سارے صحابہ کرام پیاسے تھے، پریشانی کے عالم سے دو چار تھے، کنواں خرید کر کے یہودی کے ہاتھ سے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، پانی پینے کا انتظام کیا۔ مسجد نبوی کی توسیع کا مسئلہ آیا، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی جا رہی، مسجد چھوٹی ہوتی چلی جا رہی، تنگ ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد کو بڑھانا چاہا اپنے زمانے میں، اس کے لیے پیسے کی ضرورت تھی، زمین کی ضرورت تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے کہا میں یہ سارا کام کروں گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب مسلمان کمزوری کی حالت میں تھے، پیسے کی کمی تھی، تنگی تھی، اعلان ہوا، چندہ کا اعلان ہوا، کہا کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 100 اونٹ قربان صدقہ کر دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، 1000 دینار اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام ہیں جس سے ہم کو آج اسلام ملا ہے، مسلمان ہیں۔ یہ اسلام ایسے یوں ہی نہیں ملا ہے، صحابہ کرام نے مالی قربانی دی ہے، خون سے، اپنے خون سے اسلام کو مضبوط کیا ہے، تب یہ آج ہمیں اسلام ملا ہے۔
صحابہ اکرام کی مالی قربانیوں کی لمبی تاریخ ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام کی قربانی ایک یہ ہے کہ صحابہ اکرام نے اسلام کی راہ میں ہر تکلیف کو برداشت کیا ہے، صبر کیا ہے۔ مکی زندگی میں نبوت کے 7ویں برس اور نبوت کے 10ویں برس 3 سال تک لگاتار مسلمانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ ان سے کوئی بات نہیں کرے گا، ان سے کوئی سودا نہیں کرے گا، ان کی شادی میں کوئی شریک نہیں ہوگا، ان کے مرنے میں کوئی حاضر نہیں ہوگا۔ ہر طریقے سے چاروں طرف سے مشرکین اور کفار نے سماجی بائیکاٹ کیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام کا۔ شیخ ابی طالب میں 3 سال مسلمان محصور رہے۔ یہ ساری قید و بند کی صعوبت کو برداشت کیا صحابہ اکرام نے، اور اسی طریقے سے جو بھی تکلیف آئی، جو بھی پریشانی آئی، ہر مشقت اور ہر عذاب پر یہ صبر کرتے رہے، ڈٹے رہے ایمان اور توحید پر۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ ان کو مکہ کی گلیوں میں جانوروں کی طرح گھسیٹا جاتا تھا، مگر اسلام پر ثابت قدم رہے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں جن کو آگ پر لٹایا جاتا تھا، ان کی چربی سے، ان کے خون سے آگ بجھتی تھی، مگر اسلام پر ڈٹے رہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں اور مالدار صحابی ہیں۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا ساری دولت چھن گئی، ساری دولت چھن گئی، غریب ہو گئے۔ جو ریشمی لباس پہن کے گھومتے تھے، خوبصورت لباس پہن کے گھومتے تھے، اسلام لانے کے بعد وہ ٹاٹ پہن کر کے چل رہے ہیں۔ جس گلی سے گزرتے تھے خوشبو سے پہچان لیا جاتا تھا کہ مصعب یہاں سے ان کا گزر ہوا ہے، مگر اسلام لانے کے بعد یہ ساری چیزیں، دولت اور پوری عزت سب ختم ہو گئی، مگر اسلام کو انہوں نے مضبوطی سے تھامے رکھا۔ جب مدینہ کی طرف روانہ کرنا ہوا، ایک معلم کی حیثیت سے پیارے نبی علیہ السلام مصعب بن عمیر کو مدینہ کی طرف روانہ کیا، معلم کی حیثیت سے تھے۔ اللہ کے نبی مدینہ ابھی نہیں پہنچے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے مدینہ کے بہت سارے گھرانے اسلام میں داخل ہو چکے تھے۔ تو یہ سب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے صحابہ اکرام ہر محاذ پر، ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، دین کی خدمت کرتے تھے۔ جہاد کا موقع ہو، اللہ کی راہ میں نکل جاتے تھے۔ بال بچوں کو، کچھ گھر کو، خاندان کو، قبیلے کو، بچوں کو، بیویوں کو، یہ ساری محبت قربان کر کے گھر سے نکل جاتے تھے اور جہاد کرتے تھے، ہر محاذ پر رسول کا ساتھ دیتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، اعلان ہوا، ابھی نئی شادی ہوئی ہے، ان کو اتنا موقع نہیں ملا کہ وہ غسل کر کے نکل سکیں۔ اعلان ہوا کہ نکلو، نکلنا ہے جہاد کے لیے، دشمنوں سے لڑنا ہے۔ جنگ احد کا اعلان ہو چکا ہے اور یہ ابھی ان کی شادی ہوئی ہے اور ابھی ان کو غسل کرنے کا موقع نہیں ملا، نکل چکے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، اور جنابت کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ جب شہید ہو گئے، فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ حضرت حنظلہ کی لاش غائب تھی احد کے میدان سے۔ صحابہ کرام نے تلاشی کی، دیکھا، ٹٹولا، جائزہ لیا، پتہ چلا کہ بلند مقام پر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی باڈی ہے اور وہاں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا ان کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ صحابہ کرام پیارے نبی علیہ السلام کی ہمیشہ حفاظت کرتے تھے اور ان کی خدمت کرتے تھے، اور دشمنوں کے شر سے رسول کو بچانے کی کوشش کرتے تھے۔ جنگ احد کے موقع پر پیارے نبی علیہ السلام کے قریب دشمن آ چکے تھے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا، 7 انصاری صحابی یکے بعد دیگرے کھڑے ہو گئے رسول کی حفاظت کے لیے، اور سب لوگوں نے اپنی جان کی قربانی دی رسول کی حفاظت کے لیے۔ یہ ہیں صحابہ اکرام، یہ ہیں ان کی قربانیاں۔ صحابہ اکرام کی یہ قربانی دعوتی قربانی کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہاں پہ تھے؟ مکہ میں تھے، مدینہ میں تھے۔ اس روئے زمین کا سب سے افضل ترین مقام مکہ ہے، مدینہ ہے، لیکن افضل ترین مقام کو چھوڑ کر کے دنیا کے چپے چپے میں صحابہ اکرام نکل چکے تھے۔ مدینہ میں مرنا بہت بڑی سعادت کی بات تھی۔ مکہ میں مسجد حرام میں نماز پڑھنا ایک نماز 1,00,000 نماز سے بھی بہتر ہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھنا 1,000 سے بہتر ہے۔ مگر یہ ساری فضیلتیں اور ساری خصوصیتیں اور یہ ساری سعادتیں جو سرزمین حرم، حرمین شریفین ہیں، جو افضل ترین مقام ہیں، ان بستیوں کو چھوڑ کر کے، ان مقام کو چھوڑ کر کے صحابہ اکرام اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے لیے نکل گئے، دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی وفات کے 50 سال نہیں گزرے تھے کہ اسلام کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا، اسلام کہاں سے کہاں پہنچ چکا تھا۔ یہ صحابہ اکرام کی قربانیاں ہیں، اور صحابہ اکرام نے مال کی قربانی دی
اور دعوت و تبلیغ کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے گھر سے نکلے، جہاں گئے اپنا ایک سینٹر بنایا، جہاں گئے ایک مدرسہ بنایا، جہاں گئے ایک مسجد کی تعمیر کی، اور ان ساری قربانیوں کو صحابہ کرام نے انجام دی۔ تب جا کر کے یہ آہستہ آہستہ اسلام ہمارے پاس آیا ہے، اور آج ہم قربانی کر رہے ہیں، جانور قربان کر رہے ہیں۔ اور اگر صحابہ کرام کی قربانی نہ ہوتی، ان کی خدمات نہ ہوتی، اور وہ اسلام کے لیے تیار نہ ہوتے، تو پھر ہم اسلام کہاں گل ہو جاتا، ہم کہاں ہوتے، اسلام کہاں ہوتا، کوئی اس کا رشتہ نہ ہوتا۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں میں اسلام زندہ ہے، آج ہمارے دلوں میں صحابہ کرام کی محبت باقی ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو پڑھیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے سال میں ان 4 دنوں میں سے کسی ایک دن میں ہم نے جانور کی قربانی دے دی تو ہم نے قربانی دے دی، ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں، قربانی کر رہے ہیں۔ ہم خوش فہمی مبتلا نہ ہوں کہ ہم نے جانور کی قربانی، ارے صحابہ کرام نے جان کی قربانی دی ہے، مال کی قربانی دی ہے، گھر کو قربان کیا ہے، گھر سے نکلے ہیں اسلام کی راہ میں، جہاد کی راہ میں، دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے۔ ہم خوش فہمی مبتلا نہ ہو، ہمارا بکرا تو بڑا مہنگا تھا، ہمارا جانور تو بڑا قیمتی تھا، ہم نے اتنا گوشت نکالا، اتنی قربانی دی، یہ کیا وہ کیا، ہم خوش فہمی مبتلا نہ ہو۔ یہ جانور کی قربانی بہت چھوٹی قربانی، بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہ صحابہ اکرام نے بڑی قربانیاں انجام دی ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری قربانی یہی ہے کہ ہم مسجد بنا لیتے ہیں یا مدرسہ بنا لیتے ہیں، مسجد میں 150 دے دیے ہفتے میں، مہینے میں، یا مدرسے میں کبھی رمضان کے مہینے میں 150,000 زکوٰۃ دے دیے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانی دے دی ہے۔ اور وہ بھی اسلام اور توحید کی راہ میں ہم کو پیسہ دینے میں ہم کو کھجلی ہوتی ہے۔ اسلام اور اسلام کے لیے مسجد اور مدرسے میں دینے کے لیے ہم بار بار دھکیلتے رہتے، جاؤ واپس جاؤ، کل آنا، پرسوں آنا، نرسوں آنا، آنے والوں کو دھتکارتے رہتے ہیں۔ اکثر مسلمانوں کے اخلاق ایسے ہمارے ملک میں، دوسرے ملک کی ہم بات نہیں کرتے، جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہاں کے ہم وہاں کی اکثریت کی بات کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو خوش دلی سے دینے والے بھی ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے، ہم قربانی کی کیا بات کریں؟ ہماری جانور کی قربانی کیا یہی مطلب رکھتی ہے کہ ہم صرف جانور قربان کر دیں، اسلام کے لیے قربانی دینے کے تیار نہ ہوں؟ یہ قربانی چھوٹی قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کرے گا، اس کو باقی رکھے گا قیامت تک، اور اس کے لیے افراد کو پیدا کرے گا، وہ اپنے دین کی خدمت کے لوگوں کو تیار کرے گا۔ ہمارے دینے نہ دینے سے اسلام کا کچھ بگڑتا نہیں ہے، ہم خرچ کریں گے نہیں خرچ کریں گے، اسلام کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کو پیدا کرے گا، لیکن ہم بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیں، ہم بڑھ چڑھ کر کے دین اسلام کے لیے قربانی دیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ ہماری سعادت ہے، یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم اسلام کے لیے ہمارا مال جا رہا ہے، اسلام کی خدمت کے لیے ہمارا مال جا رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے افراد کو پیدا کرے گا، دین کی خدمت کے لیے کسی کو بھی تیار کرے گا، لیکن یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہوگی کہ ہم اسلام کے لیے اپنا مال قربان کریں اور اسلام کے لیے ہم قربانی دیں، اور ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے جانور کی قربانی کر لی ہے تو ہماری قربانی ختم ہو گئی۔ یہ صرف قربانی ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک چھوٹی قربانی جو ہم نے ابھی انجام دی ہے، ابھی بڑی قربانی کی ضرورت ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم قربانی کے مفہوم کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور ہم سب کو وہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں جو مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو تنگ دست ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو ایمان پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اور ہمارے مال میں، اولاد میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے شر اور فساد سے، عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دجال کے فتنے سے بچائے، عذاب قبر سے بچائے، جہنم کی آگ سے بچائے، اور جنت الفردوس میں ہم سب کو داخلہ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔